إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ وہی ذات الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے ہمارے لیے اس زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے اس آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل فرما کر زمین سے ہمارے لیے ثمرات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی اہمیت قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ وہ رمضان ہے۔ اور پھر جو دیگر کتابیں ہیں آسمانی، ہم اگر تفاسیر اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تورات، زبور، انجیل وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اب قرآن مجید اللہ رب العالمین نے مکمل کیا رمضان مبارک میں، وگرنہ اس کے نازل ہونے کی اگر ہم ترتیب دیکھتے ہیں وہ تو وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے وقتاً فوقتاً نازل ہونے کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کرتے پہاڑ پر تو وہ تیرے رب کے خوف سے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ تیرے رب کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی قرآن مجید اس قدر اپنے اندر طاقت رکھتا ہے۔ تو اس کا نزول اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر آہستہ آہستہ ہوا ہے، بلکہ مکی دور میں ایسا ہوا کہ کچھ وقت وحی آتی رہی، لیکن تھوڑے وقفے کے بعد وحی آنا بند ہو گئی۔ اور احادیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 25 دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اور ایک حدیث میں آتا ہے 40 دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اور یہ وقفہ اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اس قدر پریشان کہ آپ وسلم اللہ کے آگے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طنز کرنے لگے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ ابو لہب کی بیوی نے یہاں تک الفاظ کہے جو حدیث میں آتے ہیں کہ معاذ اللہ تمہارے پاس جو شیطان آتا تھا کیا وہ نہیں آ رہا؟ یہاں تک تلخ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کو ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان،
اے اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میرے مالک میں کون سی خطا کر بیٹھا ہوں، یا میرے مالک مجھ سے ناراضگی ہے۔ ظاہر ہے ایک آسمانوں سے رابطہ تھا، رب سے رابطہ تھا، آسمانوں کے رب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس رابطے کا پھر اچانک بند ہو جانا بڑی پریشانی کی بات تھی۔ مشرکین مکہ کے سوال پہ سوال، جب یہ وقت گزر گیا، آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے صبح کی بھی قسم کھائی، صبح کے وقت کی جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور رات کے وقت کی بھی قسم اٹھائی، اور پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ ہی تیرا رب تجھے بھولا ہے۔ اور یہ قسم اٹھانے کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے محبوب، جیسے صبح کے بعد رات بھی آ جاتی ہے، کچھ اندھیرے کا وقفہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ صبح ہی نہیں ہوتی، ہاں تھوڑا سا وقفہ آتا ہے، تھوڑا سا اندھیرا زندگی میں آ جاتا ہے، وہ ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سورج طلوع ہونا ہوتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کے لیے آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات حوصلہ دے رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے۔ یعنی ایک تو پاگل لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ہی خوش ہیں، جو بھی ہو رہا ہوتا رہے، اور کچھ ہوتے ہیں بہت زیادہ چلاک، شاطر، منافق قسم کے لوگ، وہ بھی اپنا حساب ہر جگہ لگا لیتے ہیں، ہر جگہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتے ہیں دل کے مخلص اور عقل کے بہت بلندی پر، عقل کی باشعور لوگ، سمجھدار لوگ، ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تنگی بھی آ جاتی ہے، ڈپریشن میں بھی تھوڑے بہت چلے جاتے ہیں۔ اس کو ایک ٹرم میں کہا جاتا ہے قبض اور پست کی کیفیت۔ یعنی کبھی انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے ہر چیز ہی بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، ہر چیز ہی اوپر کی طرف جا رہی ہے، اب روشن پہلو نظر آ رہے ہیں ہر چیز کے، سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے، یہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب پست کی کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے، اس وقت اسے لگتا ہے کہ میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، سب کچھ برا ہو رہا ہے، اور لوگوں کی رائے بھی اس سے بری لگنے لگتی ہے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے اوپر گزرتی ہے، یہی ہے قبض اور بسط کی کیفیت۔ اسی کیفیت سے دو چار ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جب اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہوتی اس قدر پریشان ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھ سے کیا ناراضگی، اے اللہ اگر کوئی ناراضگی ہے تو مجھے بتا دے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے مالک مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح التجائیں کرتے۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے کہ سجدہ ریز ہو جاتے، کیچڑ میں، مٹی میں ہی وہیں سجدہ کر کے کہتے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر لوگوں کے پیچھے اس قدر پریشان ہوتے کہ کہیں لوگ غلط رستے پر نہ چلے جائیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، کیا آپ ان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ اگر یہ سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے ان کے پیچھے؟ آپ کا کام ہے بلاغ، پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، ان کو بتلا دینا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اس کے بعد ان کا فیصلہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید
اور رمضان مبارک، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے تعلق کو بہت مضبوط بنایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ عرب کی جو تاریخ بدلی تھی نا، ان کے بہت بڑے بڑے سوال تھے عرب کے لوگوں کے، اور وہ بہت سمجھدار اور باشعور لوگ تھے۔ اسی وجہ سے تو وہاں ان کی جو شاعری تھی وہ بھی سب جگہ پر مشہور تھی۔ اب ان کو کوئی ایسی بات چاہیے تھی، ایسا کلام چاہیے تھا جو ہر بات کا جواب رکھتا ہو، وگرنہ کوئی دنیا کے اندر ایسے لوگ نہیں تھے جو عرب کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ عرب کو ہرا دے۔ اگر عرب کے لوگوں کو اپنی باتوں کے جواب ملے ہیں تو قرآن مجید سے ملے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام تھا، آسمانوں سے جواب آئے ہیں، تبھی تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھیر کر دیا، وگرنہ وہ لوگ تھے۔ بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے نہ آشنا مکے کی بستی تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی۔ خدا کے دین کو بچوں کا وہ ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لاد کہتے تھے، اللہ ہی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر وہ گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ یہ ساری حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ نہیں رہتی تھی دو چار کے بس میں۔ غرض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ تو جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عرب کے لوگ وہ تھے جو بات بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے۔ اگر ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کا بندہ قتل کر دیا، اب وہ قبیلہ اس قبیلے کے 2 بندے قتل کرے گا، بدلہ لے گا، اور پھر یہ جنگیں جاری رہتی تھی، آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ کسی کے اندر جرت نہیں تھی، مجال نہیں تھی جو ان کو سمجھا دے، کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ بھی ان کے پاس تھا، خانہ کعبہ بھی ان کے پاس تھا۔ اس وجہ سے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب عرب کے سامنے جھکے رہتے تھے کہ ان کو نہیں چھیڑنا۔ کیوں نہیں چھیڑنا؟ کیونکہ ان قبیلوں کے اپنے بت بھی بیت اللہ پہ رکھے ہوتے تھے کہ اگر ہم انہیں کچھ کہیں گے تو یہ ہمارے بت اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، پھر یہ ہمیں بھی عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے عرب کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی، عرب کو کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، عرب کے قافلے کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کسی کے اندر مجال نہیں تھی کہ عرب کا قافلہ جا رہا ہے مشرکین کا اور اس کے اوپر کوئی حملہ کر دے۔ ڈاکو لٹیرے وہ بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ شام کی طرف جب ان کا قافلہ جاتا، مال جاتا، وہاں سے تجارت چلتی، عرب کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں، قریش کے بارے میں پوری سورت میں نازل فرمائی، ان کے سفر کے بارے میں بھی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو اللہ نے اپنے گھر کی حکمرانی ان کو عطا کی ہوئی تھی، اس لیے کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں، کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ تم غلط کر رہے ہو۔ کسی کے اندر ہمت ہی نہیں، جرت ہی نہیں کہ عرب کو کوئی کچھ کہہ دے، ابو لہب کو کوئی کچھ کہہ کے دکھا دے، ابو جہل کو کوئی کچھ کہہ دے، کسی میں مجال نہیں۔ ان کو جس شخصیت نے جواب دیا وہ اللہ کی ذات تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والا یہ قرآن تھا، جس نے ڈنکے کی چوٹ پر انہیں جواب دیا۔
ایک شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پورے عرب کی زمین کو ہلا دیا. وہ عرب جو ایک دوسرے کے دشمن بنے پھر رہے تھے، اب ان کو ان کے سوالوں کے جواب ملے ہیں تو وہ سب مل کر جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے دشمن بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کر دیا، سب ایک ساتھ ہو گئے. بہت بڑا بدلاؤ آیا ان کے اندر، کس وجہ سے؟ اس قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے. اور آج ہم در بدر جو رسوا ہیں، رسوائے زمانہ ہیں، وہ بھی اس قرآن مجید کو ترک کرنے کی وجہ سے. آج ہماری کہیں بھی بات نہیں چلتی، وہ صرف اس قرآن پاک کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے. ہم نے اسے بہت ہلکے میں لے لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم اپنے مسائل کے حل ڈھونڈتے رہے، گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، لوگوں کے پاس اور لوگوں کے قدموں میں. اللہ نے تو ہمیں بڑی فضیلت بخشی تھی. اللہ نے ہمیں اپنی کتاب دی تھی کہ میری کتاب کی طرف آؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیتے تو در بدر رسوا نہ ہونا پڑتا، لوگوں کے سامنے سر نہ جھکانا پڑتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ بھی ہماری ہی طرح انسان تھے، ان کے جسم میں بھی ایک ہی دل تھا، دو ہی آنکھیں تھی، دو ہی ٹانگیں تھی. اگر کچھ اضافی تھا تو وہ ایمان تھا. ان کے سینوں کے اندر قرآن تھا جس سے انہوں نے بلندیاں حاصل کی. یہ ایمان تھا جو انہیں کھڑا کیے ہوئے تھا ہر حال میں. یہ ایمان تھا جو ایک غلام کو بھی اتنا مضبوط کر دے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر ارد گرد سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مشرکین کے بھی سرداران موجود ہیں، مدینہ کی طرف سے بھی اور دیگر علاقوں سے بھی، سب جگہ سے لوگ حج کے موقع پر مکہ میں آ جاتے بیت اللہ میں. اب وہاں آنے کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز کیا تھی؟ احد احد احد. بس یہ سنائی دی. جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کی آواز ہے جو صرف اور صرف احد احد کہے جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا جا رہا ہے. ظلم کرتے ہوئے ان کی کمر پر بھی، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بھی، ان کے اوپر تشدد کرتے ہوئے صرف یہ کہا جا رہا ہے ایک بار کہہ دے کہ ان بتوں کے اندر بھی کچھ ہے، ان مورتیوں کے اندر بھی کچھ ہے، ایک بار کہہ دے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ احد، ایک ہی ہے جو مالک ہے، ایک ہی ہے جو خالق ہے. یہ تو ذرہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ احد احد کا نعرہ، وہ احد اتر گیا تھا. وہ احد کیا تھا؟ قل هو اللہ احد. وہ یہ قرآن تھا جو سینوں میں اترا تھا، ان کے دلوں میں ایمان تھا. جب بہت زیادہ ستایا گیا نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، پریشانی کا عالم بہت بڑھ گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آخر کار چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی سے ہمت آ رہے ہو. تم سے جو پچھلے لوگ تھے انہیں تپتے ہوئے، ابلتے ہوئے، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا تھا. ان کے ٹکڑے آروں سے ان کے جسموں کو چیر دیا جاتا تھا. اس وقت اللہ کی مدد طلب کرتے. اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اور آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، جی بس 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 سب چھوڑ دو. اللہ کے کلام کو بھی بھول بیٹھتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کو بھی بھول بیٹھتے ہیں، اپنے خالق حقیقی کو بھلا بیٹھتے ہیں. اس لیے رسوا ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک
قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن مجید کو اٹھایا تھا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ابو بکر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنانے والا یہ قرآن ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عظمت بخشنے والا یہ قرآن ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی بنانے والا یہ قرآن ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اتنا بہادر بنانے والا یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جس نے اتنی بلندیاں عطا کی انہیں۔ ہر شخصیت کے اندر جو ہیرے چھپے ہوئے تھے، جو ان کے اندر کوالٹیز موجود تھی، جو ہنر تھا، اس سب کو ابھارا ہے اس قرآن مجید نے۔ اور آج ہم خوار ہیں صرف اور صرف قرآن مجید کو چھوڑ کر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اجنبی بن کر انسان کے سامنے آئے گا اور کہے گا میں وہ ہوں جس کے لیے تو راتوں کو جاگتا رہا، میں وہ ہوں جس کے لیے تو نے اپنی نیند کو قربان کیا، جسے تو پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ کا کلام قرآن مجید، اور پھر یہ اللہ کے سامنے بندے کی سفارش کرے گا، اے اللہ اس شخص نے مجھے وقت دیا، میرے لیے وقت نکالا، مجھے پڑھتا رہا، تو اسے معاف فرما دے۔ اب اس حدیث میں ایک بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے ہمارے لیے، کہ قرآن مجید کہے گا میں وہ ہوں جس کے لیے تو راتوں کو جاگتا رہا، دن کو پڑھتا رہا۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کر لی، روزہ رکھ لیا یا تراویح کی نماز پڑھ لی تو بس سب فارمیلٹیز پوری ہو گئی، جو عمل ہم نے رمضان میں کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، مقصد پورا ہو چکا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایک حصہ ہے۔ تراویح اور روزہ رکھنا رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے کا ایک حصہ ہے، بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ یاد رکھیں جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تراویح کی نماز 3 دن، وہ رات کے آخری پہر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پہر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر تہجد کی نماز، جسے تراویح رمضان میں تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، حقیقتاً یہ تہجد کی ہی نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز ایک ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے، سب لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھی، رات کا قیام کیا، صبح ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور وتر ادا کیا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین انتظار کر رہے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے صحابہ سے، سب نے تراویح کی نماز ادا کی، تہجد کی نماز۔ تیسرے دن انتظار کرتے رہے صحابہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور کھنگارتے بھی رہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، آپ کو یاد دلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر بعد باہر آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین موجود ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں گے، ہمیں تراویح کی نماز پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے، یعنی صرف یہ ڈر ہے کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، وگرنہ یہ اتنی اہمیت والی نماز ہے کہ تم جتنی پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے یہ روزہ رکھوانے کا کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر انسان، اور پھر کھا پی کر، اور پھر
ایسے ہی لیٹ جائے اور اللہ کی عبادت بھول جائے، قرآن مجید بھی کھول کر نہ پڑھے، پھر اس نے رمضان کے مقصد کو حاصل نہیں کیا جو رمضان المبارک کا مقصد تھا۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ صرف تراویح کی نماز پڑھ لینا اور روزہ رکھ لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم نے رمضان سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جز ہے، ایک حصہ ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ تو ہمارے اوپر مہربانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا جب مسجد میں داخل ہوئے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے اپنے ساتھ لوگ جمع کر کے ایسے چھوٹی چھوٹی سی جماعت بنی ہوئی ہے، جس کو قرآن مجید یاد ہے وہ 2-3 لوگوں کو 4 بندوں کو کھڑا کر کے تراویح پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک جگہ تم سب جمع ہو جاؤ اور ان سب کی ایک جماعت بنا دی کہ تم سب اکٹھے ہو کر اس طرح تراویح کی نماز ادا کرو۔ اور پھر ہوتے ہوتے وہ بالکل عشاء کے متصل ہو گئی، بالکل عشاء کے بعد ہی لوگ پڑھنے لگے، وگرنہ حقیقتاً تو یہ رات کی عبادت ہے۔ رات کو اٹھنا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا، اللہ کے آگے کھڑے ہونا، نماز ادا کرنا، یہ تو ایک آسانی ہمارے لیے یہ ہو گئی کہ ہم عشاء کے ساتھ ہی تراویح کی نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس طرح یہ عمل جاری کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے قرآن کا، قرآن مجید کو وقت دیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ لیں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو تم مضبوطی سے تھام لو گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا کنیکشن مضبوط ہو جائے گا، اور پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ ترکت فیکم امرین، صاف واضح فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی بڑے جامع ہوا کرتے تھے، بڑی گہرائی رکھنے والے۔ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے نہیں بھٹکو گے، کوئی تمہیں راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اگر ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج لوگوں نے کہیں پیروں کو پکڑ لیا ہے، درباروں کو پکڑ لیا ہے، ہر ہفتے جا کر چادر چڑھانی ہے، ہر ہفتے جا کر صدقے کا گوشت دینا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں، معاذ اللہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں یہ کام لازمی کرنا ہے، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں دربار پہ لازمی حاضری ہونی چاہیے، قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ جو تعویذ دیا ہے نا پیر صاحب نے، اس کا گلے میں ہر وقت لٹکا ہونا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اور تو تعویذ پہننا بھول گیا ہے، اللہ کے بندے تیرے اوپر یہ عذاب آ جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ یعنی وہ ہر دین کے کام سے زیادہ ضروری ان سب چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انسانی دماغ ہے نا، انسان یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کرتا ہے
جو کافر مشرک بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اچھا کام کر کے کہ ہم نے آخر یہ اچھا کام بھی تو کیا ہے نا، آخر یہ بھی تو کیا ہے نا، پھر یہ بھی تو کیا تھا نا، اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ پورا مہینہ نمازیں نہیں پڑھتا، پورا مہینہ قرآن مجید کھول کے نہیں پڑھتا، اور مہینے بعد اپنی فیکٹری کے جتنے امپلائے ہیں، جتنے نوکر ہیں، سب کو اکٹھا کر کے ان سب کو کھانا کھلاتا ہے، وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کھلا رہا ہوتا ہے۔ کچھ تو کروں، کچھ ایسا ہو جس سے میرے اپنے دل کو اطمینان ہو کہ میں نے کوئی اچھا کام کر لیا۔ یہ اطمینان رب کے سامنے نہیں چلے گا۔ یہ نیک کام کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوں گی، یہ نیک کام کرنے سے جو قرآن سے دوری ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ صرف اپنے دل کو اطمینان دیتے جاؤ۔ جو دربار پہ حاضر ہوتے ہیں نا، کسی شخص کو دیکھ لیں دنیا کے، کوئی بھی انسان ہو، کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ اچھا کر رہا ہوگا۔ کس لیے؟ اپنے دل کو جواب دینے کے لیے، اپنا جو اس کا اندر کا ضمیر ہے اسے بتانے کے لیے کہ ہاں میں نے یہ کام بھی تو کیا ہے نا، یہ نیکی بھی تو آخر کی ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو اطمینان دے رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو آپ اطمینان جتنا بھی دے لیں، اپنے آپ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے طریقے سے اس کے قریب آنا ہوگا اور پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہوگا، دین میں داخل ہونا ہوگا۔ غیر مسلم بھی ہیں، سکھ ہیں، سکھ 1 روپے کے اوپر کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو۔ 1 روپیہ دو، ہمارے ہوٹل میں آؤ، جتنا دل کرتا ہے کھانا کھا جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں 1 روپیہ بھی ہم اس لیے لے رہے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی یہ نہ سوچے جو سفید پوش لوگ ہیں کہ فری میں کھانا کھا رہے ہوں، میں اپنے دل کو وہ تسلی دے لے کہ میں 1 روپیہ دے کے ہی کھا رہا ہوں۔ کھلم کھلا کھانا 1 روپیہ دے کے جتنا دل چاہتا ہے کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب وہ اپنے دل کو اطمینان دے رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ ابو جہل جیسا بندہ بھی، وہ بھی اپنے دل کو اطمینان دیتا تھا اور انہیں یقین تھا کہ اللہ ہمارے ہی ساتھ ہے، جیسے آج کے گمراہوں کو یقین ہے، جیسے آج کے بدبخت یقین کیے بیٹھے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، جبکہ وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوتے۔ ابو جہل بھی بدر میں جب آیا، اس نے پتہ کیا بات کی تھی؟ حدیث میں آتا ہے آسمان کی طرف سر اٹھا کے اس نے بھی کہا تھا اے اللہ آج تو فیصلہ فرما دے، اگر میں حق پہ ہوں تو میں جیت جاؤں، میری فتح ہو۔ اس کو اتنا یقین تھا، اپنے باطل پر بھی، اپنے غلط عقیدے پر بھی اتنا زیادہ یقین تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو صرف اپنے آپ کو اطمینان دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کو آئینہ دکھائے، جب دکھائے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، میرے بھائی اس کو دور کر لو، تو اس کو دل پر نہیں لینا ہوتا بلکہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعتاً میرے اندر یہ غلطی ہے یا نہیں ہے، میں اسے دور کر لوں۔ تو جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے، لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب تک اس قرآن مجید کے پہلو کو سامنے رکھ کر غور و فکر کر کے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ زندگی تو آخر گزر ہی جانی ہے نا، کوئی اچھائی سے گزارے تب بھی گزر جائے گی، کوئی برائی کر کے گزارتا ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، کسی کی بستر مرگ پہ گزر جاتی ہے بیمار رہ کر، کسی کے بہت اچھے کام کر کے گزر جاتی ہے، روک تو کوئی نہیں سکتا اس کو، آخر اس نے گزر جانا ہے۔ تو جب اس نے گزر ہی جانا ہے پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ سب سے بہترین طریقے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے، وہ کون سا کام ہے جو کر کے میرا دل بھی مطمئن ہو
میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو اور میرا رب کہے کہ یہ سب سے بہترین کام کیا ہے۔ اور وہ کام پتہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ سب سے بہترین کام کرنے والا انسان وہ ہے۔ اور آج ہمارے سب سے زیادہ اعتراضات گلیوں میں بیٹھ کر، کوچوں میں بیٹھ کر، کاروبار کی لین دین میں بیٹھ کر، چار چودھری بیٹھ جائیں تو وہ سب سے پہلے طنز کس پہ کرتے ہیں؟ او یہ تو ہم تو بڑی بعد میں جائیں گے، پہلے تو ان مولویوں نے جہنم میں جانا ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور ہمارا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا، یہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اس نے یہ کھا لیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، سب سے پہلے تو ان سے پوچھا جائے گا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور خدا کا کوئی خوف کریں۔ میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، پھر میں نے تو ٹکا کے جواب دیا، میں نے تو نہیں بخشا اس شخص کو جو یہ بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم یہاں داڑھی مڈائے کاروبار میں لگے ہوئے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مشینیں چل رہی ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہو اور طنز اس شخص پہ کر رہے ہو جو اللہ کی کتاب پڑھا رہا ہے، اس رب کی کتاب سیکھتا بھی ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اس کے اوپر طنز کر رہے ہو، اس کے اوپر باتیں کر رہے ہو۔ اور کچھ نہ صحیح، وہ تو کل قیامت کے دن آ کے کہے گا، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے ساری زندگی تیری کتاب پڑھاتے گزار دی۔ اس سے بڑا اس کے لیے کوئی شرف ہے؟ اور اس کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے ہی قرآن آئے گا اجنبی بن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ آ کر کہے گا، اے اللہ اس نے راتوں کو جاگ کر مجھے پڑھا، اس نے دن کی روشنیوں میں مجھے پڑھا، دوسروں کو پڑھایا سکھایا، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ اور یہیں پر حدیث ختم نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن کی اس سفارش کو قبول کیا جائے گا جب تک قرآن اس بندے کو بخشوا نہیں دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ کی کتاب ہے، کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ ایک بندہ ہی بخشوانا ہے نا، ایک بندے کو جنت میں بھیجنا ہے، تو اللہ کی کتاب کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا، اس کو اپنائیں، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، کبھی کھول کے نہیں پڑھتے، اس سے مشورہ لے اس سے مشورہ لے، یہ کام کر وہ کام کر، کبھی اپنے مسائل کے حل قرآن کھول کر نہیں دیکھے کہ ہمارے مسائل کے حل کیا ہیں، اللہ سے کبھی مشورہ نہیں کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، میں آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف جائے اور اپنے گھر جانے کے بعد اسے 3 حاملہ اونٹنیاں مل جائیں، سرخ آنکھوں والی، قیمتی، یعنی آج کی سمجھ لیں لینڈ کروزر مل جائے اسے، 3 لینڈ کروزر، جب بندہ گھر جائے تو 3 لینڈ کروزر کھڑی ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب چاہتے ہیں، نعم ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے یہ سب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جو اگر تم قرآن مجید کی 3 آیات پڑھتے ہو، وہ بھی نماز میں جو تم 3 آیات پڑھتے ہو قرآن مجید کی، وہ 3 حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اگر جو بندہ قرآن کی 3 آیات پڑھتا ہے۔ تو قرآن مجید کو
اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اور کوئی چیز آپ کو اس کتاب سے پیچھے نہ ہٹا دے۔ وہ آپ کا گھر ہو، وہ آپ کا کاروبار ہو، وہ آپ کے بیوی بچے ہوں، وہ آپ کے والدین ہوں، یا پھر دنیا کا کوئی اور کام، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو تمہیں قرآن سے جدا کر دے۔ اور ایسا نہیں ہے یہ چیزیں جدا نہیں کرتی، اولاد، بیوی، بچے یہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لا تلہکم تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، اموالکم تمہارے یہ مال، ولا اولادکم اور تمہاری یہ اولادیں، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے۔ تو انسان پاگل ہوا رہتا ہے اپنی اولاد کے چکر میں، حتیٰ کہ وہ اللہ کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اس چیز سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔